آج کی جو ہماری گفتگو ہے نماز جنازہ کے تعلق سے ہے۔ جب دنیا سے ہمارے سماج میں کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو غسل دیں گے، پھر کفن دیں گے، کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر کے اندر دفن کر دیں گے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی میں کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو مسلم سوسائٹی کے کچھ لوگ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو بقیہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے وہ سب لوگ گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ مسلم کمیونٹی میں کوئی شخص انتقال کرتا ہے مسلمان، اور کوئی مسلمان اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام نے زندوں کے اوپر یہ حق رکھا ہے مردوں کے حوالے سے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس میں شرکت کریں۔ چند لوگ ادا کر لیں تو سب لوگوں کی طرف سے ادا مانی جائے گی، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو 5 وقت کے ڈیلی بیس پہ نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں وہ فرض عین ہے، یعنی ہر شخص کو جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، فرداً ہر شخص پہ فرض ہے۔ ہر شخص کو وہ 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ 2 4 10 لوگ پڑھ لیا اور باقی لوگ نہیں پڑھے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی وہ نماز، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض عین ہے، ہر شخص کو پڑھنا ہے۔ نماز جنازہ کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ پوری کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اگر اس کام کو کر لیتے ہیں تو باقی سب لوگ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ان کے ذمے سے یہ کام ساقط ہو جاتا ہے۔ تو نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھیں گے کیسے؟ دیکھیں، نماز جنازے میں 2 چیزیں ہیں، اس کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ 2 چیزیں کیا ہے؟ نماز جنازہ کھڑے ہو کر کے پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ جو ہم پڑھیں گے، نماز جنازہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور اس میں 4 تکبیریں ہوں گی۔ یہ اہل تسنن یعنی مسلم کمیونٹی میں جو لوگ سنی کہلاتے ہیں ان کے یہاں ہے کہ 4 تکبیریں ہوں گی نماز جنازہ کے اندر۔ اہل تشیع ایک دوسرا گروہ ہے مسلم کمیونٹی کا، ان کے یہاں تکبیریں 4 سے زائد ہیں، تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اہل تسنن کی، سنیت کی کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے پھر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر کے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بقیہ جو باقی 3 تکبیریں ہیں اس میں نہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کے اسی طریقے سے ہم اللہ اکبر، یہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہم ثنا پڑھیں، اس کے بعد میں ہم پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو نہ اپنا چہرہ بلند کرتے ہیں نہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، بس ایسے ہی رہتا ہے، سجدے کی جگہ پہ ہماری نظر ہوتی ہے، ہم اسی طرح سے تکبیر کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف روایتوں کی وجہ سے اور علماء کے طریقوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ان اختلافات کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم بٹیں گے نہیں، تشدد ایک دوسرے پہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا رد نہیں کریں گے۔ اگر علم ہمارا وسیع ہوگا اور اگر علم محدود ہوگا، تھوڑا سا ہوگا، تو جب ہمیں علم نہیں ہے کسی چیز کا، وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی تو ایسی صورت میں ہم اختلاف کر بیٹھتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، سماج میں دوریاں بڑھتی ہیں۔ تو چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک ایک طریقہ یہ راجح ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ صحیح ہے، ہمارے نزدیک دلائل سے یہی طریقہ زیادہ سنت کے قریب لگ رہا ہے، تو اس طریقے پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ دوسرے کے نزدیک دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے تو وہ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ جیسے اہل سنت و جماعت کے یہاں مشہور 4 فقہی مکتبے ہیں، 4 مشہور فقہی مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور اس پہ اتفاق ہے اہل سنت و جماعت کا کہ یہ چاروں مسلک، چاروں مذہب حق ہے،
یعنی جس طریقے سے بھی عمل کیا جائے وہ سارے طریقے درست ہوں گے، صحیح ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جو حنفی ہیں ان کے یہاں دلائل کی بنیاد پہ حنفیت راجح ہے، تو حنفیت کے اعتبار سے وہ عمل کرتے ہیں، چونکہ قرآن و سنت کا جب وہ مطالعہ کرتے ہیں، روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اختلاف روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ حنفیت زیادہ مضبوط ہے، تو وہ حنفیت کے اکارڈنگ عمل کرتے ہیں۔ اہل شواف ہیں، وہ اپنے دلائل پہ نظر کرتے ہیں، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شواف زیادہ مضبوط ہے، تو اس کے اکارڈنگ عمل کرتے ہیں۔ اہل مالکیہ امام مالک کے نقطۂ نظر کے مطابق چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور حنابلہ امام احمد بن حنبل کے بتائے ہوئے طریقے کو زیادہ سنت کے قریب سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو کنڈم نہیں کرتا، کوئی کسی کو غلط نہیں ٹھہراتا، چاروں طریقے درست ہے، صحیح ہے، بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک کیا راجح ہے، جو ہمارے نزدیک راجح ہے دلائل کی بنیاد پہ اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نماز جنازہ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دلائل کی بنیاد پر کسی کے نزدیک راجح ہے تو وہ اس پہ عمل کرتا ہے، دوسروں کے نزدیک دوسری چیزیں راجح ہوتی ہیں تو وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، پہلی تکبیر ہوتی ہے، ہم اللہ اکبر کہہ کے نیت کر کے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نیت کر کے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ نویت ان اؤدی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ فرض الکفایہ، الثناء للہ تعالی والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والدعاء لہذا المیت، مرد ہے تو اور عورت ہے تو لہذا المیت، اقتدیت بہذا الامام، اگر مقتدی ہے تو کہیں گے متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ نیت کہ میں نے نماز جنازہ فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، واسطے دعا اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ کسی کو اگر اس طرح بھی یاد نہ ہو تو اتنی نیت کر لے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی اس امام کے پیچھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ پہلی تکبیر۔ پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد عمومی طور پہ ہم دوسری تکبیر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ احناف نے جو روایتوں میں غور و فکر کیا، حدیثوں میں غور و فکر کیا، ان روایتوں کی بنیاد پر جو چیزیں واضح ہو کر کے آئی وہ یہ کہ نماز جنازہ میں بطور قرات، جیسے ہم 5 وقت کی نماز میں قرات کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورہ ملاتے ہیں، اس کو قرات کہتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں احناف کے نزدیک جو انہوں نے روایتوں میں غور کیا، یہ نہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، نہیں، روایتوں میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ چیزیں راجح لگی کہ نماز جنازہ میں بطور قرات سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ تو احناف کے یہاں بطور قرات سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے عمومی طور پہ جنازے میں کیا کرتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہیں، لیکن بطور قرات نہیں، بطور دعا اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ احناف اس کے قائل ہیں کہ بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، بطور قرات نہیں، بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ دوسرے لوگ ہیں ان کے یہاں باضابطہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بھی ملا لیتے ہیں۔ ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی، اور بعض روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بھی ملائی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، سری ہوتی ہے۔ جیسے عصر کی نماز پڑھتے ہیں تیز آواز میں قرات نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں تیز آواز سے قرات نہیں کرتے ہیں، یہ سری قراتیں ہوتی ہے۔ تو نماز جنازہ میں بھی سری قرات، یعنی سری طور پہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ ہم جو ثنا پڑھتے ہیں یا بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا بطور قرات کچھ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی پڑھی جاتی ہے یہ سری طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ جہری طور پہ بھی پڑھتے ہیں، روایت ان کے یہاں ہوگی، ہم اس روایت کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کے نزدیک اگر وہ راجح ہے تو وہ اس اعتبار سے عمل کرے۔ اسلام نے ہمیں اس طریقے سے تشدد کی راہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔
لہذا بہرحال تو پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر۔ اگر بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے تو احناف کے نزدیک بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، بطور دعا، بطور قرأت نہیں۔ بہرحال اس کے بعد دوسری تکبیر میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف عام طور سے وہی جو نماز میں پڑھتے ہیں، یا اس میں الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ دوسرے درود شریف بھی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ نارملی طور پہ وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود یہاں پڑھ دیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض لوگ اس کو الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح کے بھی الفاظ آئے ہیں تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف یہاں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ درود شریف پڑھنا چاہیے دوسری تکبیر کے بعد۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ دعا میں 3 طرح کا ڈفرینس ہے۔ بڑے لوگ ہیں یعنی عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، ان کے لیے ایک ہی طرح کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ دعا پڑھتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے۔ اگر نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر بچی ہو تو اسی کو ہو کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ یہ تو اب پڑھیں گے ان کے لیے، بچی ہو چھوٹی تو اس کے لیے دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ بچی کے لیے ہم دعا پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد، اور چوتھی تکبیر ہم کہیں گے دعا کے بعد۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھ کو ہم ایک ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ہم درود دعا پڑھ لیے، پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ، اور نہیں تو دوسری تکبیر ہو جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود، اور اس کے بعد ہم تیسری تکبیر کہتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ایک ساتھ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں پہ ایک اختلاف روایت کے اعتبار سے یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ایک طرف ہی سلام پھیرا جاتا ہے اور وہ کافی ہو جاتا ہے، تو کہیں اگر اس طرح کے لوگ نظر آ جائے تو وہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشدد برتنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں یہ ایک نیا چیز لے کر کے آئے ہیں، یہ تو کہیں سے نہیں ہے، ایک طرح کی روایت ملتی ہے، لہذا اس طرح کے لوگ اگر کرتے ملے تو ہمیں تشدد کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ جو ہم نے قرآن پڑھا، سنت پڑھی، حدیث پڑھی، علماء کی کتابیں پڑھی، روایتیں پڑھی، اس سے جو ہم تک جو طریقہ پہنچا ہے وہ یہ کہ ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ کو چھوڑ دیں۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس تکبیر کے بعد ہمیں کچھ پڑھنا ہے، جیسے اللہ کو کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھا، اس کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ثنا پڑھ رہے ہیں۔ دوسری تکبیر کہنے کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو جس تکبیر کے بعد ہم کچھ پڑھ رہے ہیں وہاں ہاتھ باندھے رہیں گے، اور جس تکبیر کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے تو وہاں ہم دونوں ہاتھ ایک ساتھ چھوڑ دیں گے، کھول دیں گے۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ ہم کچھ پڑھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ سلام پھیرتے ہیں، تو چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہم دونوں ہاتھ کھول دیں گے، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہو گیا نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ تو احناف کے نزدیک یعنی روایت کی بنیاد پہ، یہ نہیں کہ روایت سے ہٹ کر کے، حدیث سے الگ ہٹ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ ہٹ کر کے کوئی نیا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے۔ روایت جو ان تک پہنچی ہے ان کے شیوخ کے ذریعے، ان کے اساتذہ کے ذریعے، ان کے مشائخ کے ذریعے، صحابہ سے ہوتے ہوئے جو روایتیں ان تک پہنچی ہے، اس روایت کے اعتبار سے احناف کا عام موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں۔ نیت کر کے پہلی تکبیر نیت کے ساتھ ہم باندھیں گے، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری تکبیر میں ہم درود پڑھیں گے، تیسری تکبیر کے بعد ہم دعا پڑھیں گے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے۔
پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے بعد اگر احناف کے یہاں بھی حنفی لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے تو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ احناف جو اس طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ بالکل غلط پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ لیجئے بھائی، سورہ فاتحہ کے بغیر حضور فرماتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں، اور یہ احناف تو نماز جنازہ میں ثنا کے بعد دوسری تکبیر کہہ دیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے جس طریقے سے یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ایسے یہ بھی تو بات ہے کہ رکوع و سجدے کے بغیر بھی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو رکوع سجدہ کے بغیر بھی تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن اس میں رکوع سجدہ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یہ نماز ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بغیر بھی یہ نماز ہو جاتی ہے۔ بطور قرأت احناف کے یہاں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو روایت اوپر سے آئی ہے، صحابہ کے بعد تابعی کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحابہ سے یعنی رسول اللہ سے صحابہ کے بعد تابعی کے بعد یہ ائمہ ان تک جو روایتیں پہنچی اس میں نماز جنازہ میں بطور قرأ سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں بطور دعا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو، چونکہ نماز جنازہ باضابطہ پوری نماز ہی دعا ہے، یہ نماز اسی لیے اس میں رکوع و سجدہ نہیں ہے، پوری نماز ہی نماز جنازہ دعا ہے، اس لیے اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے۔ باضابطہ نماز ہوتی تو پانچوں ٹائم نماز پڑھتے اس میں رکوع و سجدہ ہے، تو باضابطہ نماز ہوتی تو اس میں کیا ہوتا، رکوع سجدہ بھی ہوتا۔ رکوع سجدہ نہیں تو نماز جنازہ ایک طرح سے مکمل طریقے سے دعا ہے، تو بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں بطور قرأت، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ان کے یہاں روایتیں ثابت ہیں، اس طرح کی روایتیں ایک دو ملتی ہیں، ان کے یہاں یہ روایتیں ثابت ہیں، تو وہ ان کا پڑھنا بھی ان کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم تک جو پہنچا ہے ہم اس کو فالو کریں گے، ان تک جو پہنچا ہے وہ اس کو فالو کریں گے۔ روایتوں میں اختلاف ہے، بہت ساری روایتیں الگ الگ آئی ہیں، مختلف وقت میں مختلف چیزیں، مختلف روایتیں ہیں، تو اس طریقے سے جو محکمات ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا ہے مردے کا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے اس میں اختلاف ہو گیا، چونکہ یہ محکمات نہیں ہیں، سارے طریقے، نماز جنازہ محکم ہے، سارے طریقے محکم نہیں ہیں۔ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے، تکبیر کہنی ہے، سلام پھیرنا ہے یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے، بیچ میں کیسے کیا کرنا ہے تو اس میں تھوڑے سے اختلافات ہیں، وہ روایتوں کے اختلاف کی بنیاد پر اس کا ہم سب کو استقبال کرنا چاہیے۔ جو دوسرے لوگ تشدد برتتے ہیں کہ کسی نے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ بطور قرأت نہیں پڑھی یا بطور دعا بھی نہیں پڑھی اور نماز پڑھ لی تو وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ ہی نہیں، تو وہ ان کا تشدد ہے کہ ایک چیز کو انہوں نے پکڑ کے بیٹھ گئے اور دوسری روایتوں کو انہوں نے کنڈم کر دیا ہے، تو ان کا تشدد ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی پڑھ دیتا ہے تو اس کو ہم غلط ٹھہرائے تو یہ ہمارا تشدد ہو جائے گا، تو ان تشدد کے بیچ سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے، کیا ہے، پہلی تکبیر ہم کہیں گے، نیت باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے تو بطور دعا، بطور قرأت ہمارے یہاں نہیں پڑھیں گے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھے، مبارک، ہم ان کو کنڈم نہیں کرتے، غلط نہیں ٹھہراتے۔ بہرحال ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد ہم دوسری تکبیر کہیں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا کا ڈیفرنس ہم نے بتا دیا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ کھول دیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، یہ ہو گیا نماز جنازہ مکمل۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ نماز جنازہ اس طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے، لوگ میت کو اٹھاتے ہیں، قبر کے پاس لے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، اور بعض جگہ ہوتا ہے کہ لوگ صفیں توڑ کر کے دعا الگ سے پھر مانگتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نماز جنازے کے طریقے ہو گئے مکمل۔